دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین آج کا وظیفہ نہایت اہم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ تشکیل دیا ہے اور اس گروپ میں بہت سے ایسے اچھے ماہرین روحانیات شامل ہیں کہ جو اپنے تجربہ شدہ وظائف اس گروپ میں دیتے ہیں۔ روحانی معالجین کا وہ گروپ ہے جس سے کہ عام لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن اچھوں کے ساتھ برے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچھ اس میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ گھر بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنا مجرب شدہ وظیفہ دیں، آپ مجرب شدہ دیں جو کہ آپ نے سالہ سال کی محنت کے بعد حاصل کیا ہے۔ اب سالہ سال کی محنت جس شخص نے کی ہے، جس شخص نے سفر کیے ہیں، بزرگوں کی خدمتیں کی ہیں، اپنی جان اور صحت کے ساتھ اپنا روپیہ پیسہ بھی لگایا ہے، اس نے اتنی محنت کی ہے نا، اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں سب کچھ دے دیں، آپ جو آپ نے محنت کی وہ سب ہماری جھولی میں ڈال دیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایسی یہ بحث ہمارے واٹس ایپ گروپ پر بھی چل رہی تھی۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ پھر میں نے ایک وظیفہ اس میں شیئر کیا کہ جس کو شوق ہے مجرب وظائف کرنے کا تو وہ یہ کریں، میری جانب سے عام اجازت ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جو مرضی کریں۔ اور یہ ان دنوں میں بات چل رہی تھی ہماری کہ ایک صاحب تھے اور وہ چوری ان کے ہو گئی تھی، کوئی چیز چوری ہو گئی، وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں وظیفہ دے دیں آپ۔ تو یہ وظیفہ ایک کشمیری بزرگ سے ملا تھا اور میرا اپنا یہ مجرب شدہ ہے، تجربہ شدہ ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار کا وظیفہ نہایت سخت ہے۔ اس کے لیے سورہ مزمل آپ کو زبانی یاد ہونا ضروری ہے۔ سورہ مزمل کی زکوٰۃ آپ نے ادا کی ہو، بھلے ایک ماہ کی ہی کیوں نہ کی ہو۔ اب جس شخص کی چوری ہو گئی ہے وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے یا کسی سے کروا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں بیٹھ جائیں، آبادی سے دور میدان میں بیٹھ جائیں، 2 رکعت نماز نفل استغفار ادا کریں، اور 2 رکعت نماز نفل سورہ مزمل کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے کریں۔ دونوں میں سورہ مزمل پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں 2 بار اور دوسری میں 1 بار۔ یہ دونوں طریقہ سے اب 4 رکعت نماز نفل ادا کر دی اس نے۔ اب وہ بیٹھ جائیں، 5 عدد چاقو اپنے پاس رکھیں گے، کچی زمین پر بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے اس کا جو دائیں ٹانگ ہے وہ نیچے ہوگی اور بائیں ٹانگ اوپر کی طرف ہوگی، ایسے آلتی پالتی مار کر بیٹھ جانا ہے۔ اب ایک چاقو سے اس نے حصار کھینچا ہے اپنے گرد اور سورہ مزمل کا رخ مغرب کی جانب ہے، سورہ مزمل پڑھنا شروع کی کہ اے باری تعالیٰ، جس نے یہ مال اسباب چوری کیا ہے یہ چاقو اس کی پشت میں جا کر لگے، اور جب تک وہ چوری کا مال برآمد نہیں کرتا یا ہمیں نہیں دیتا یہ چاقو اس کی پشت میں لگا رہے۔ اب سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دینی ہے 11 بار۔ 11 بار پڑھنے کے بعد اور وہ چاقو اپنے سامنے زمین میں گاڑ دینا ہے، یہ تصور رکھ کر کہ یہ اس چور کی پشت میں لگا ہے۔ اب جانب مشرق رخ کر لینا ہے، پھر اسی طریقے سے اب 11 بار سورہ مزمل پڑھی ہے اور یہی دعا کی ہے، اور پھر وہاں پر 1 بار دعا کرنے کے بعد چاقو گاڑ دینا ہے۔ پھر اسی طریقے سے شمال اور جنوب میں یہی وظیفہ ایسے کرنا ہے، 44 بار سورہ مزمل ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب وہ جو 5واں چاقو ہوگا وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور وہ تکیے کے نیچے رکھ کر سو جانا ہے۔ تو رات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چور کا یا تو پتہ چل جائے گا، اور میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ جب یہ وظیفہ کیا تھا تو ایک شخص کی کمر سے خون بہہ رہا تھا اور اس نے مال اٹھایا ہوا تھا، جس کا چوری کیا تھا اسے واپس لا کر دیا اور اس سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
اور رات میری عذاب میں گزری ہے، لہٰذا مجھے اس عذاب سے نجات دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ ایک شخص تھا، اسی طریقے سے دوسرے کسی کا چوری ہوا تو ان کے گھر میں وہ مال اسباب پھینک کر چلے گئے اور وہاں پر خون کے قطرے گرے ہوئے ان لوگوں نے دیکھے۔ تو اسی طریقے سے کئی واقعات ہیں۔ اب جو شخص یہ وظیفہ کرنے کی ہمت طاقت رکھتا ہے وہ بالکل کرے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی کے لیے ناحق نہ کریں۔ اس وظیفے کی رجت یعنی کہ الٹ پڑ جانا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر آپ سے غلطی کوتاہی کمی ہوئی کسی بھی طرح سے، تو وہ چاقو صاحب وظیفہ جو کہ 5واں چاقو ہے وہ خود اپنے دل والی سائڈ پر مار لیتا ہے اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی۔ تو لہٰذا یہ وظائف اتنے آسان نہیں ہیں کہ آپ 2 بار یوں پڑھ لیں اور یوں ہو جائے گا، اور 3 بار اور 10 بار یوں کر لیں تو ایسا ہو جائے گا۔ تو وہ وظائف برگزیدہ بندوں کے لیے ہیں کہ 5 بار 7 بار چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پڑھ لیں اور ایسے ہو جائے گا۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا تھا۔ ہم جس ماحول میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم تو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں تو بھی کم ہے، اور جیسا جو ہوتا ہے اسے اپنے بارے میں اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ 2-3 بار ہی پڑھ لے، اسے اثرات ملیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے اور اسے اپنا ظاہر اور باطن پتہ ہے کہ کیا ہے، تو پھر اس کے لیے اسے سخت محنت، ریاضت، مجاہدے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، کسی بزرگ کے زیر اثر رہنے کی ضرورت ہے۔ تو میری دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ وظائف اتنے آسان نہیں ہوتے جتنے آپ کو، میں حیران رہ جاتا ہوں یوٹیوب پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر لوگوں کے ایسے وظائف سن کر، اور پھر لوگ بھی ایسے ہیں نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں آسان ترین طریقے سے، بہت شارٹ طریقے سے بہت کچھ مل جائے، گھر سے بھی نہ نکلنا پڑے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ایسے ہی لوگ سستی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصل وظائف جب آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو اس کے لیے سخت محنت، ریاضت، مجاہدہ کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کا مال اسباب بھی ہوگا، آپ کو سفر بھی کرنا پڑے گا، بزرگوں کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، تو جا کر۔ اب لوگ زمانہ قدیم میں ایک وظیفہ لینے کے لیے 10-10 سال تک بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، ان کے وضو کے لوٹے بھرتے تھے، پانی بھرتے تھے، ان کی صفائیاں کرتے تھے، تب جا کر 10 سال بعد، 15 سال بعد ایک سبق ان کو پڑھنے کے لیے ملتا تھا۔ لیکن اب کمال ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ ایسے بس کچھ نہ پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو اور ہدایت بھی دے۔ لہٰذا وظائف کی دنیا اتنی آسان نہیں ہے جتنی سمجھی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کا صدقۃ و فعل آپ کو ہر دکھ سے، درد سے، بیماری سے، رنج و الم سے، مصیبت سے، پریشانی سے، حادثت سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا